بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں اردو نویں جماعت میں اس وقت ہم موجود ہیں اور ہمارا درسی کتاب کا 11واں سبق ہے اپنی مدد آپ۔ یہ ایک انشائیہ مضمون ہے جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں، اور اس مضمون کو آج ہم لکھنا کی صلاحیت کے ساتھ مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ سبق نمبر ہوگا 11.5۔ اور آج کے سبق میں جن حاصلات تعلم کو شامل کیا گیا ہے وہ ہیں رسمی و غیر رسمی خطوط کی تحریری یا برقی یعنی ای میل کے لیے تشکیل کر سکیں۔ آپ سب ای میل لکھنے سے، اس کو بھیجنے سے اچھے سے واقف ہو چکے ہیں، بخوبی جان چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرا حاصل تعلم ہے آپ بیتی، سفر نامہ، معلوماتی رپورٹ اور یادداشت کے درمیان فرق کو سمجھتے ہوئے ان کی تحریری تخلیق کر سکیں۔ آپ کو اگر امتحان میں سے یادداشت لکھنے کے لیے آئے، آپ کو کوئی معلوماتی رپورٹ لکھنے کے لیے آئے، کوئی سفر نامہ جو آپ کے کسی بھی سفر کا احوال جس میں لکھا جائے گا، یا آپ بیتی، تو یہ آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے یہ ہم نے سیکھا، اور آج ہم اسی کی مزید مشق کریں گے۔ اپنے سبق کو آگے بڑھانے سے پہلے چھوٹی سی ایک سرگرمی کیجیے اور مجھے بتائیے کہ رسمی اور غیر رسمی خط میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے۔ ہم اس کو کافی دنوں سے پڑھ رہے ہیں، اب آپ کو واضح ہو چکا ہوگا۔ جی شاباش، بالکل ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، رسمی خطوط وہ ہیں جو احباب ارباب کو لکھے جاتے ہیں اور سرکاری خطوط ہوتے ہیں، اور جس طرح مختلف محکموں کو لکھے جاتے ہیں، بالکل صحیح۔ اور غیر رسمی خطوط دوست احباب کو، جی خاندان کے لوگوں کو، جی عزیز رشتہ داروں کو، ٹھیک ہے جی۔ اور لکھنے کا انداز جو آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ طریقہ ہے وہ سب کا ایک جیسا رہتا ہے، لیکن اس میں جو بات کرنے کا، مخاطب کرنے کا انداز ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اچھا جی، دوسرا مجھے بتائیے آپ بیتی اور یادداشت میں کیا فرق ہے؟ آپ بیتی اور یادداشت میں کیا فرق ہے؟ ہاں جی، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ یادداشت سے مراد کوئی ایک ایسا مخصوص واقعہ جی جو آپ کے ساتھ پیش آیا ہو، آپ کی زندگی میں پیش آیا ہو، اور اس پہ آپ بات کرتے ہیں، اس کو آپ اسی طرح سے پیش کرتے ہیں جی۔ اور آپ بیتی، بالکل جو آپ کے اپنے ساتھ کوئی ایسا واقعہ، اور آپ بیتی عام طور پر بے جان چیزوں کی ہوتی ہے، بالکل صحیح ہے جی۔ اچھا جی، رسمی اور غیر رسمی خطوط پر ایک مختصر سا ایک اس کا اوور ویو لے لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں اس کو دوبارہ سے کہ رسمی خط ہوتا کیا ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، بلکہ آپ لوگوں کا یہ جواب تھا کہ دفتری یا پیشہ ورانہ مقاصد کے لیے جو تحریر لکھی جاتی ہے خط کی صورت میں، ای میل کی صورت میں، برقی خط کی صورت میں، اس کو ہم رسمی خط کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے اپنے پرنسپل کو خط لکھا رسمی خط کے طور پہ، درخواست لکھی، یا آپ کے گھر والوں نے خط کی صورت میں لکھا، اسی طرح سے آپ کسی اخبار کے مدیر کو لکھ رہے ہیں، اسی طرح سے آپ اپنے ضلع میں جو آپ کا ضلعی جو منسٹر ہوتا ہے، آپ اس کو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو آپ جو خطوط لکھتے ہیں، اچھا آپ نے کسی وزیر کو خط لکھنا ہے کسی بات کے لیے، کسی اہم مسئلے پہ آپ اس کی توجہ مبذول کروانا چاہ رہے ہیں، تو یہ تمام ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ رسمی خطوط ہوتے ہیں۔ اچھا پھر ہوتے ہیں جی غیر رسمی خط، جو ہم ذاتی طور پر اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یا دوستانہ گفتگو کرنے کے لیے اپنے دوست احباب کو، اپنے عزیز رشتہ داروں کو لکھتے ہیں، جس میں ہم اپنے اگر دل کی بات کہنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم پچھلی دفعہ بھی اس حاصل تعلم پر کام کر رہے تھے تو یہ بات ہوئی تھی کہ اب غیر رسمی خطوط کا رواج ذرا کم ہو گیا ہے، اس کی جگہ الیکٹرانک میڈیا نے لے لی ہے، ایس ایم ایس نے لے لی ہے، واٹس ایپ نے لے لی ہے، اور دوسری اس طرح کے جو پروگرام آئے ہیں ان کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، نہ صرف فوراً ہمارا پیغام دوسروں تک پہنچ جاتا ہے ای میل کی صورت میں یعنی برقی خط کی صورت میں، بلکہ ٹیلی فون نے، موبائل فون نے رابطے کا ذریعہ اتنا آسان کر دیا، ہم فوراً بات کر سکتے ہیں، بلکہ ویڈیو کال کر سکتے ہیں۔ تو غیر رسمی خطوط جیسے ہم نے اس سے پہلے سبق میں بھی پڑھا اس حاصل تعلم کے ساتھ کہ پہلے زمانے میں جب خطوط لکھے جاتے تھے، کیونکہ یہی رابطے کا ذریعہ ہوتا تھا، تو اس سے کیا ہوتا تھا، اس سے فائدہ کیا ہوتا تھا کہ ہماری اردو، ہماری بول چال، ہماری تہذیب، ہمارے اخلاق کا پتہ چلتا تھا۔
اب اس چیز کی ایک کمی جو ہے وہ اب کی جو موجودہ نسل ہے یا آپ لوگوں میں اس چیز کی ایک کمی محسوس کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس اتنا اچھا ذخیرہ الفاظ نہیں، آپ کو دوسروں کو مخاطب کرنے کا بہترین طریقہ نہیں آتا ہے نا. تو ہم کیا کوشش کریں گے کہ ہم جیسے پہلے ہم نے اس کو کیا تو ہم نے وہ کتابیں پڑھی جو خطوط پر مبنی ہے، جیسے مرزا غالب کے خطوط، علامہ اقبال کے خطوط ہم نے پڑھے ہیں نا. اچھا جی، اسی سے ہم نے سیکھنا ہے کہ کس طرح سے غیر رسمی خطوط بھی لکھے جاتے ہیں. اچھا، اس کی مثال میں ملازمت کی درخواست اگر ہم رسمی خط کی بات کریں اور شکایتی خط ہے، یہاں پہ ملازمت کی درخواست سے بہتر اس کو ہم فارمل لیٹر ہی کہتے ہیں. شکایت کا خط ہے جس میں ہم مختلف کرتے ہیں، جیسے آپ اپنے ضلع کونسل کا جو ایک نمائندہ ہے اس کو ایک شکایتی خط لکھ رہے ہیں، وہ رسمی خط میں شمار ہوگا کہ جس میں آپ کے علاقے کے جو سیوریج کا سسٹم ہے، نالیاں جو ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں، یا آپ کے علاقے میں آلودگی بہت زیادہ ہے، خاکروب کی کمی ہے، وہاں پہ نہیں آتا، یا سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، یا پانی کا کوئی مسئلہ ہے، یا آپ رسمی خط کس کو لکھ رہے ہیں، واپڈا کے ایس ڈی او کو، یا گیس کے محکمے کا جو سرکاری افسر ہوتا ہے اس کو، یا آپ محکمہ ایجوکیشن کی بات کر لیں، وہاں کے جو ایجوکیشن آفیسرز ہوتے ہیں ان کو خط لکھ رہے ہیں. تو یہ تمام مثالیں ہوں گی رسمی خطوط کی. اب ہم نے فرق کیا اس میں کرنا ہے یا اس میں تبدیلی کیا آئی ہے کہ پہلے رسمی خطوط کاغذ پر لکھ کر بذریعہ ڈاک بھیجے جاتے تھے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ای میل کی صورت میں اس کو سافٹ فارم میں کمپیوٹر پر لکھتے ہیں. لکھنے کا طریقہ آپ کئی دفعہ آپ کو میں بتا چکی ہوں وہی ہوتا ہے، بس ہم اس کو برقی پتے پر بھیج دیتے ہیں، ای میل ایڈریس جس کو کہا جاتا ہے. خط کی نوعیت بھی وہی رہتی ہے، مسئلے کا بیان کرنے کا انداز بھی وہی رہتا ہے، بس بھیجنے کا طریقہ جو ہوتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں جی ہمارے غیر رسمی خطوط، جس میں دوست کو دعوت نامہ. اب آپ دعوت نامہ جو ہے ابھی تک آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں باقاعدہ دعوت نامے بنائے جاتے ہیں. ایک اس میں جو تبدیلی آئی یا آپ اس کو کہہ لیں کہ اس کی ایڈوانس جو شکل ہے یا اس کی جدید جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم اس کو پرنٹ کروانے کے ساتھ ساتھ اس کو سافٹ فارم میں پی ڈی ایف فارم میں بھی بھیج دیتے ہیں. کچھ ہمارے ایسے پروگرام ہوتے ہیں کچھ جن پہ صرف ہمارے کچھ رسمیں، کچھ فنکشنز ایسے ہوتے ہیں جس پہ ہم صرف خاص یا چند لوگوں کو مدعو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک الگ سے ایک کارڈ بنایا جاتا ہے، دعوت نامہ بنایا جاتا ہے، اس کو پی ڈی ایف کے طور پہ بذریعہ ای میل یا واٹس ایپ بھیج دیا جاتا ہے. جبکہ یہ صورت غیر رسمی دعوت ناموں کی صورت میں جو ہوتی ہے یہ پرنٹ کی صورت میں بھی موجود ہے اور خطوط کی صورت میں بھی ہوتی ہے. اسی طرح سے والدین کی خیریت معلوم کرنا، گو کہ یہ اب کافی حد تک کم ہو چکا ہے کیونکہ ٹیلی فون نے اس کی جگہ لے لی ہے. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو، جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو ایک تہذیب اور تمدن کا، ایک اخلاق کا پتہ چلتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے ہمارا آپ بیتی اور سفر نامہ. ذاتی زندگی کے تجربات کی داستان آپ کے جذبات اور آپ کے واقعات پر جو مشتمل ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں، عام طور پر جو آپ بیتی ہیں ان کو ہم بے جان چیزوں کے لیے مخصوص کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سفر نامہ آتا ہے سفر کے دوران میں مشاہدات و تجربات کی تفصیل بیان کرنا. اب جب ہم اپنا ایک سفر نامہ اس سے پہلے پڑھ رہے تھے تو اس میں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ سفر نامے میں آپ حقائق کو بدل نہیں سکتے، وہ وہی رہتے ہیں. صرف کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی اضافت کر لی جاتی ہے، چیزوں کو خوبصورت انداز میں اور دلکش انداز میں جملوں کی صورت میں دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس کی تصویر کشی اس انداز میں کی جاتی ہے. تو آپ نے کوئی ایسا سفر کیا جو آپ چاہتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ گئے، کسی تاریخی مقام کی سیر کی، کسی تفریحی مقام کی سیر کی، کسی اور ملک گئے، کسی اور صوبے میں گئے پاکستان میں ہوتے ہوئے، اور آپ چاہتے ہیں کہ باقی لوگ بھی وہاں کی سیر کریں یا اس سے مستفید ہوں، تو آپ اتنے خوبصورت انداز میں تصاویر کے ذریعے، پھر اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جو اس کے مخصوصات ہوتے ہیں، مخففات ہوتے ہیں، ان کو لکھ کے، مخصوص جملے لکھ کے، اور اس کا اپنا احوال ہر تصویر کے ساتھ، وہاں کا ایک مخصوص واقعہ، یہاں ہم نے یہ کیا، ایک نئی چیز یہ تھی، اس طرح سے آپ اس کو بیان کرتے ہیں. اس کو ہم سفر نامہ کہتے ہیں، جس میں آپ کے پورے سفر کا حال درج ہوتا ہے، جس میں آپ کے مختلف مقامات، ثقافت اور لوگوں کے بارے میں معلومات دی جاتی ہیں. اچھا جی، آپ بیتی اور سفر ناموں کے لیے کچھ مثالیں آپ لوگوں کے لیے کچھ کتب میں نے رکھی ہیں، آپ اس کو دیکھ لیجئے ذرا. اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا، اس کو پڑھ کے آپ لکھنا سیکھیں گے. اچھا جی، ابھی آپ کو جیسے آپ نے ابھی دو لنک آپ لوگوں کے لیے میں نے رکھے، جو مثال ہے
سفر نامے کی اور آپ بیتی کی۔ اگر ہم سفر نامے کی بات کریں تو آپ کے سامنے یہاں پر ایک کتاب موجود ہے، اندلس میں اجنبی۔ اس کے نام سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے مستنصر حسین تارڑ اس کے مصنف ہے، اور آپ اگر اس کو پڑھیں گے، پڑھنے کے لیے اس کو آپ کھولیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا جیسے کہ یہ ایک سفر نامہ ہے جو انہوں نے آپ دیکھیں کہ مختلف ابواب میں تقسیم کر کے لکھا ہے۔ اب اس میں انہوں نے کیا کیا، جو بات آپ کو میں سکھانا یا سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے اپنے ہر سفر کو، ہر چھوٹی سی جگہ جہاں پہ وہ گئے، اس سے متعلقہ تمام معلومات کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ میں اس جگہ کی سیر کر رہا ہوں۔ جیسے اگر ہم اس میں یہیں پہ لے لیں گرم خوشبو کی شام، چوتھا ان کا ایک ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اس کے اگر صفحات کی تعداد دیکھیں تو یہ 64 سے 75 تک تقریباً 10 سے 11 صفحات پر مشتمل ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ یا ایک قصہ ہے، ایک جگہ کا احوال انہوں نے لکھا ہے۔ اس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے کہ سفر نامہ میں ایک بھی آپ چھوٹی سی جگہ پہ بھی جائیں تو اس کو بیان کرنے یا پیش کرنے کا انداز کس طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے ہم اسی صفحے پہ جاتے ہیں 64 پہ۔ یہ دیکھیں گرم خوشبو کی شام۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کا لکھنے کا انداز، ایک صفحہ میں آپ کو پڑھ کے صرف بتاؤں گی، آپ کو صرف سفر نامہ تحریر کرنے کا انداز پتا چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ ویسے تو ہم بہت دفعہ اس کی مشق کر چکے ہیں، لیکن مزید اسے دیکھ لیتے ہیں کہ گرما کی اس سہانی شام کو جب سان سباستیان کے حسین سمندر پر شفق سرخ ہو رہی تھی، بل رنگ میں سے ایک جلوس نکلا۔ خون، ریت اور پسینے میں نہائے ہوئے بل فائٹروں کو تماشائیوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ شفق کی سرخی میں ان کے چہرے ان بہادروں کی مانند دکھائی دے رہے تھے جنہوں نے کسی قدیم رومی اکھاڑے میں جنگلی شیروں کو پچھاڑا ہو۔ موسیقاروں کا ایک گروہ ان کے گرد گھیرا ڈالے ہسپانوی موسیقی فلمینیکو کی تانے اڑا رہا تھا۔ سفید بالکنیوں پر جھکی بڑی بڑی آنکھوں والی ہسپانوی دوشیزائیں ان پر پھول نچھاور کر رہی تھیں۔ میں بھی اس جلوس کے ساتھ ہو لیا۔ اکثر لوگوں کے کندھوں پر شراب کے مشکیزے تھے جنہیں وہ منہ کے پاس پچکاتے تو سرخ شراب کی ایک پتلی سی دھار ان کے حلق میں اتر جاتی۔ وہ اس معاملے میں بے حد فراخ واقع ہوئے ہیں اور ہر ایک کو اپنا مشکیزہ پیش کر رہے تھے۔ شمالی یورپ میں جہاں کہیں لوگوں کا جھمگھٹا ہوتا، میں ان سب میں اپنی گندمی رنگت اور سیاہ بالوں کی وجہ سے علیحدہ نظر آتا، مگر یہاں اس ہسپانوی ہجوم میں شامل اکثر افراد پاکستانی لگ رہے تھے۔ کبھی کبھار کوئی ہسپانوی اپنی زبان میں مجھ سے بل فائٹ کے بارے میں کچھ کہتا تو میں صرف مسکرا دینے پر ہی اکتفا کرتا۔ اچھا، ابھی آپ دیکھیں کہ صرف ہم نے اس ایک صفحے میں ہمیں یہ پتا چلا کہ انہوں نے ایک بل فائٹ کا ذکر کیا ہے جس میں وہ خود شامل تھے یا جہاں وہ تماشائی کے طور پہ شامل تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کے بات کرنے کا اور بیان کرنے کا انداز کیسا ہے، انہوں نے اس کو کتنے ڈرامائی انداز میں پیش کیا۔ تو اس طرح سے آپ نے اپنے کسی بھی سفر کا احوال یا اس کا حال لکھنا ہوتا ہے۔ ایک اور مثال ہے جی یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کے لیے آپ بیتی کی لیجیے، حضرت خواجہ حسن نظامی کی آپ بیتی ہے، اور اس کتاب کو بھی میں نے یہاں پہ اسی لیے رکھا کہ آپ کو ایک دفعہ پڑھ کر یا اس کا وہ دکھا دوں کہ آپ بیتی کس طرح سے تحریر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں سے آپ بیتی ان کی شروع ہو رہی ہے حسن نظامی کی۔ ٹھیک ہے، یا اللہ میری مدد کر، میں یہ کتاب تیرے ان بندوں کے لیے لکھتا ہوں جنہیں تیری محبت اور تیری طلب اور تیرے دین اسلام کی حقانیت اور روحانیت حاصل کرنے کو میرے ہاتھ پر بیعت کی، اسی واسطے میں نے اس کتاب کا نام پیر بھائی رکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ آپ نے اپنے احوال کو، اپنے واقعات کو، اپنی چیزوں کو جذبات کے ساتھ پیش کرنا ہوتا ہے۔ آپ بیتی لکھنے کا یہ انداز ہے، پہلے آپ لکھ چکے ہیں آپ بیتیاں، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں، ایک یا دو آپ بیتی کے واقعات بھی پڑھیں گے تو آپ اس طرح سے دوبارہ خود سے اپنی کوئی آپ بیتی لکھنے کی مشق کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد معلوماتی رپورٹ اور یادداشت کیا ہوتی ہے، اس کو دیکھ لیں۔ معلوماتی رپورٹ کسی بھی موضوع پر تحقیق یا مشاہدے کی بنیاد پر جامع معلومات فراہم کرنا ہوتا ہے۔ عام طور پر معلوماتی رپورٹ کہاں لکھی جاتی ہے؟ آپ نے سائنس اور اس سے متعلقہ کسی چیز پر لکھا جاتا ہے، یا آپ کے پاس
کوئی اسکول کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی ایسی کوئی تقریب ہوئی ہے تو اس کی ایک معلوماتی رپورٹ آپ تیار کر کے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے تعارف ہوتا ہے، پھر اس کا مواد، اس کے نتائج اور اس کی سفارشات، اس کو آپ بیان کرتے ہیں۔ یہ معلوماتی رپورٹ کو لکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ پھر آ جاتی ہے جی یادداشت، مختصر نوٹس یا کسی خاص موضوع پر ذاتی مشاہدات اور روزمرہ کے واقعات پر مشتمل ہوتی ہے یادداشت، جس میں آپ کے جذبات، آپ کے واقعات ایز اٹ از اسی طرح سے لکھے جاتے ہیں جیسے وہ پیش آئے، ٹھیک ہے۔ معلوماتی رپورٹ میں ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات پر اگر میں آپ سے کہوں تو آپ نے ایک معلوماتی رپورٹ بنانی ہے کہ کیا اثرات ہو رہے ہیں۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، مختلف ایک گوشواروں کی صورت میں سے پیش کرنا ہے، جس میں دو مختلف ادوار کا آپ نے موازنہ پیش کرنا ہوتا ہے کہ آج سے 10 سال پہلے ماحول کیا تھا اور ماحولیاتی تبدیلی نے کس طرح اب اثرات ڈالے، کس کس چیز پر اثرات ڈالے، معیشت پر، رہن سہن پر، معاشرت پر۔ تو یہ گوشوارہ آپ پہلے بنائیں گے اور اس کے بعد آپ یہ رپورٹ جو ہے اس کو تحریر کریں گے، یہ آپ کے سالانہ امتحان کا حصہ بھی ہوگی۔ اس کے بعد یادداشت ہے، گزشتہ ہفتے کی مصروفیات آپ نے یادداشت، جیسے ہم ڈائری لکھتے ہیں اس طرح سے تحریر کرنی ہے۔ اس صورت میں جب آپ اپنی تمام اہم واقعات کو بغیر رد و بدل کے اپنی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو اس کو ہم یادداشت کہتے ہیں۔ اچھا جی، اب آپ نے ایک معلوماتی رپورٹ لکھنی ہے اور اپنی یادداشت سے اس میں سے کوئی واقعہ بھی ایک تحریر کرنا ہے۔ معلوماتی رپورٹ آپ اسی پہ لکھیں گے، ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات پر، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا یا پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ بیتی اور سفر نامے میں بنیادی فرق کیا ہے۔ رسمی خط لکھتے وقت کن نکات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا لہجہ، ہمارے آداب و القاب، ہمارا بات کرنے کا انداز اس طرح کا ہو، بات کا انداز ایسا ہو کہ وہ رسمی خطوط میں اس کا شمار کیا جائے، یا جب ہم اس کو ارباب جو ایسے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو لکھا جاتا ہے جو ارباب بست و کشاد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، معلوماتی رپورٹ کی ساخت کیا ہوتی ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ معلوماتی رپورٹ میں ہم گوشوارے کی صورت میں اس کا آغاز کرتے ہیں، اس کے فیکٹس اور فگرز کو جمع کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس پر تحریر کیا جاتا ہے کہ کیا اثرات پہلے کیا تھے، اب کیا ہوا ہے، آیا مثبت انداز میں یہ ہم رپورٹ لکھ رہے ہیں یا اس کے معاشرے پر یا رہن سہن پر منفی اثرات مرتب ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ اور یادداشت کو کیسے بہتر انداز میں تحریر کیا جا سکتا ہے، کیسے؟ ہاں جی، ہر یادداشت کو اہم نکات جو ہیں جو آپ محفوظ کرنا چاہتے ہیں اس کو فوراً اپنے پاس تصویر کی صورت میں یا اہم نکات کی صورت میں اپنے پاس تحریر کر لیجئے اور بعد میں اس پہ تفصیل لکھ لیجئے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مشق میں اس کے لیے ایک سوال ہے، اخبار کے مدیر کو آپ نے اردو کے درست تلفظ اور املا کے لیے اپنی تجاویز پر مشتمل ایک رسمی خط تحریر کرنا ہے، جس کے ساتھ آپ نے اس میں آپ اضافہ کر لیجئے ایک معلوماتی رپورٹ، اس کو شامل کریں گے کہ آج سے 20 سال پہلے اردو املا کا کیا حال تھا اور اب ہم نے اس کا کیا حال کر دیا ہے۔ ایک معلوماتی رپورٹ آپ اس کے ساتھ شامل کریں گے اور اس کو آپ رسمی خط یعنی برقی ای میل کے طور پر، برقی خط کے طور پر آپ نے اخبار کے مدیر کو لکھنا ہے۔ یہ ہمارا آج کا کام ہے، اس کو مکمل کیجئے اور مجھے دکھائیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔